ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو زبان آج استعمال ہو رہی ہے یا ہوتی ہے، یہ ائمہ اطہار اہل بیت نے تو یہ لوگوں کو تعلیم نہیں دی. شیعہ حضرات تو ائمہ اہل بیت کے پیروکار ہیں، ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں، یہ اصل شیعیت ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. تو یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں ان کو، یہ شیعیت نہیں، یہ رافضیت ہے. اس سے اپنے عقیدہ کو خالی کریں، پاک کریں، جیسے اہل سنت خارجیوں کو پہچانیں اور خارجیت سے پاک کریں. خارجیت کا مقصود اہل سنت کے دلوں سے اہل بیت اطہار کی محبت کو نکالنا تھا، اور رافضیت کا مقصود اہل تشیع کے دلوں یا زبانوں سے صحابہ کرام کا ادب اور احترام بھی کلیتاً ختم کر کے ان کے خلاف زبان درازی پر اکسانا تھا، تاکہ امت میں اتنا آگ لگ جائے تفرقہ کی کہ پھر امت کے ہاں کبھی مل بیٹھنے کا امکان نہ ہو. اس وجہ سے میں نے اس موضوع کو شروع کیا، اور یہ میرے اسی طرح فرائض میں سے ہے جیسے میں نے خارجیت کے خلاف آواز بلند کی. اب میں نے چاہا کہ خلفائے راشدین کی شان میں جو سب و شتم ہو رہا ہے اور انتہا کر دی گئی ہے، جس طرح ان کی حفاظت میرا ایمان ہے، ان کی عزت اور ان کی محبت کی، اس طرح ان کی عزت و ناموس کی حفاظت دفاع بھی میرا ایمان ہے. تو میں نے چاہا کہ یہ فرض ادا کروں. مقصود دونوں گھروں کو سمجھانا ہے. اب ایک اگلا نقطہ بڑا اہم ہے، ذہن نشین کریں. وہ یہ، قبل اس کے کہ میں آگے آؤں، کل میں نے گفتگو جو کی اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ یہ جو آج عقیدہ امامت و خلافت ہے، صدیوں سے جو کتابوں میں ہے، میں نے کہا کہ یہ پہلے 300 سال ائمہ اطہار اہل بیت، ائمہ معصومین جن کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اہل تشیع دیتے ہیں، ان ائمہ اطہار کے دور میں یہ منصوص من اللہ امام اور خلیفہ ہونے کا تصور نہیں تھا. اس تصور کو بنتے بنتے 300 سال لگے. ہلکے ہلکے اشارے لوگوں نے پھر روایات بنائی، اور گھر کے پھر اسی زمانے کے حوالے سے جب روایت بنتی ہے تو وہ تو لے کے توڑ اوپر تک چلی جاتی ہے نا، وہیں پہنچا دیتی، ائمہ اطہار تک پہنچا دی نا، ان کی طرف منسوب کر دی. ان کے عقائد یہ نہیں تھے. اب وہ میں نے تاریخی حوالے آپ کے سامنے رکھے. آج ہم اسی وجہ سے آگے چلیں گے اور عرض کریں گے کہ اگر ائمہ امامت و خلافت کا یہ عقیدہ اہل بیت اطہار کے اس زمانے میں پہلی 2-3 صدیوں میں موجود ہوتا تو شیعہ حضرات کے اسی موضوع پر کوئی 100 کے قریب فرقے بن گئے تھے. وہ فرقے ہی وجود میں نہ آتے، وہ سارے فرقے دعوی امامت و خلافت پر بنے تھے. یاد رکھ لیں، کسی اور مسئلے پر نہیں، کیونکہ اہل بیت ہی میں سے، بنو فاطمہ میں سے، علویین میں سے، اولاد حسن اور اولاد حسین میں سے بے شمار ائمہ نے اپنے اپنے وقت میں دعوی امامت کیا، دعوی خلافت کیا. اور وہ ائمہ اطہار اہل بیت یہ 11 امام نہیں تھے، دیگر تھے اہل بیت میں سے. ان کے ہوتے ہوئے چونکہ وہ کرتے رہے تو جو ان کو مانتے گئے وہ فرقے بنتے گئے. شیعہ حضرات میں شیعان علی کے وہ فرقے بنتے گئے. اب تو یہ اہل بیت کے اندر اختلاف تاریخ بتا رہی. اگر کوئی اچھالے اس بات کو کہ صحابہ کرام کیسے صحابہ کرام تھے، ان کے اندر اختلاف ہوئے. میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ غیر جانبدار ہو کے سوچیں، اگر یہ اعتراض وہاں بنے گا تو پھر اہل بیت اطہار کے اندر اہل خانوادہ رسول میں بنو ہاشم میں 300 سال تک یہ اختلاف امامت اور خلافت پر ہوئے. اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ جو جواب آپ یہاں دیں گے وہی جواب صحابہ کرام کی شان کے لیے ہوگا. تو میں اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل ایک اور کلمہ نصیحت عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، میری طبیعت میں چونکہ کسی کو رنجیدہ کرنا اور کسی کو خفا کرنا یا کسی کے خلاف بات کرنا طبعاً نہیں ہے.
اگر دوران گفتگو کسی کی طبیعت پہ کوئی چیز ناگوار گزرے اور رنجیدہ خاطر ہو تو میں 100 بار معذرت خواہ ہوں، 100 بار معذرت خواہ ہوں، میرا مقصود یہ نہیں۔ مگر جب بات آ جاتی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی، سیدنا مولا علی شیر خدا کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، جب ان کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے اور کفر اور ارتداد اور منافقت کے الزام لگتے ہیں تو بعض اوقات دفاع کرتے ہوئے جذبات ایمانی اس میں جوش بھی آ جاتا ہے، اور جس کے جذبات ایمانی میں جوش اور غیرت میں جوش نہیں آئے گا اس کو سوچنا پڑے گا کہ وہ مسلمان اور مومن ہے بھی یا نہیں۔ بعض اوقات اس غیرت ایمانی میں ایک فطری سا جوش ہے، اس میں ممکن ہے کبھی ایسی بات کوئی ہو جائے کہ وہ دوسرا محسوس کرے کہ اس کو رنج ہوا ہے، تو اس کو نظر انداز کریں اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کلمہ نصیحت یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور اکابر کی، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے تقدس اور عزت و حرمت کی کچھ حدود ہیں، اگر وہ ہٹ جائے، یہ بات بڑی اہم ہے، وہ حدود اگر ختم ہو جائیں تو پھر ہر انسان کو آزادی ہے، پھر جو چاہے کسی کے اوپر زبان کھولتا پھرے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے لیے میں وہاں ان کی مثال دیتا ہوں، پھر وہی مثال ائمہ اطہار اہل بیت کی طرف لاؤں گا، دونوں کی۔ اہل سنت کے ہاں یہ بات سمجھ لیں، خلفائے راشدین، یہ جلیل القدر عظیم صحابہ کرام، یہ کلهم عدول، ان کی عدالت پر اہل سنت کا ایمان اور اعتقاد ہے۔ میں چونکہ موضوع کو پھیلا نہیں رہا ہوں نا، چونکہ موضوع ہے شیخین کریمین خلفائے راشدین، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے باب میں کئی مرتبہ آ جاتا ہے، تو وہ خلفائے راشدین پر موضوع ہے، کنسنٹریشن ہے، اور تخصیصاً شیخین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ اہل سنت میں ہم ان کی نیک نیتی پر شک کر ہی نہیں سکتے، یہ بات بڑی غور سے سنیں، چونکہ میں اس کی مثال پھر ائمہ اہل بیت کے ساتھ دینے والا ہوں، کنسپٹ کو سمجھیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ پوری امت سے اعلیٰ رتبہ لوگ ہیں، افضل الخلق ہیں بعد الانبیاء۔ اہل سنت ان کی نسبت بد نیتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ایمان کے خلاف، ایمان سے خارج ہوتے کہ انہوں نے اعمال کوئی کیے یا واقعات کیے جس میں بدنیت ہوں، یا ظلم کریں یا جبر کریں یا خلاف عدل چلیں یا ان میں تدین نہ ہو یا تقوی نہ ہو۔ اہل سنت اس تصور کو بھی ممکن نہیں سمجھتے، یہ عقیدہ ہے، قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت شدہ ہے۔ میں نے 18 گھنٹے دیکھیے نا قرآن مجید کی آیات بیان کی حضرات شیعہ کی تفاسیر سے، شیعہ تفاسیر سے آپ کے سامنے کر دی میں نے۔ اب قرآن سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہے ان پر، جس پر اللہ پاک نے اپنے ان سے راضی ہونے، جنت کی ابدی بشارت دینے اور ان کے دلوں کے حال پر مہر تصدیق ثبت کرنے اور اللہ کی اپنی الوہی گواہی دینے پر تمام دلائل ہیں قرآن مجید کے، سب کچھ آپ کے سامنے۔ تو ہمارے ہاں یہ صاحبان عدالت ہیں، صاحبان فضیلت ہیں، صاحبان تدین ہیں، صاحبان تقوی ہیں، صاحبان اخلاص ہیں، یہ ظلم نہیں کر سکتے، جبر نہیں کرتے کسی پر، حق غصب نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتی، حرص و لالچ سے پاک ہیں، نفس پرستی سے پاک ہیں، خود غرضی سے پاک ہیں، یہ تحفظ حاصل ہے ان کو۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ تحفظ تربیت و صحبت مصطفیٰ کا تحفظ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی وہ کلاس ہے جو 23 برس محنت کر کے حضور نے تیار کی ہے۔ اگر یہ ان پیمانوں پر پورے نہ اتریں تو یہ تاجدار کائنات کی معاذ اللہ ناکامی بنتی، اور 23 برس اول دن سے تا دم وصال ہر قدم پر آقا علیہ السلام کی صحبت میں، وفاداری میں، جانثاری میں، خدمت گزاری میں رہے۔ اب یہ ان کو تحفظ حاصل ہے، اہل سنت کے عقیدے میں حفاظت ہے، یہ محفوظ ہیں۔ معصوم ہم نہیں مانتے، بات کو سمجھ لیں، معصوم ہم صرف انبیاء کو مانتے ہیں، مگر اللہ کی حفاظت میں ہے، آقا علیہ السلام کی تربیت و صحبت کی وجہ سے
آقا علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا ہے ان کا اپنی صحبت میں بٹھا کر. آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، اپنی صحبت کے فیض سے نوازا ہے، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی. اس لیے یہ ان کو ایک تحفظ، پریولیج حاصل ہے کہ جب کوئی ان کا اختلاف، ان کے مابین اختلاف آ جائیں، خواہ ان کے اپنے صحابہ کرام کے مابین یا کبھی کسی مسئلے پر صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کے مابین آ جائے، تو ہم دونوں میں کسی طرف بھی سوء نیت، بد نیتی منسوب نہیں کرتے. ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں اور اس کے مثبت پہلو کے ساتھ اس واقعہ کی تعبیر تشریح کرتے ہیں، اور دلائل، واقعات، تاریخی روایات، قرآن مجید، سنت اور واقعات کی تمام تفصیلات کو لے کر جو مثبت اس کا رخ ہے اس کو سامنے لاتے ہیں. اگر یہ تقدس، حفاظت کا یہ حصار توڑ دیا جائے، جیسے کہ اس وقت بعض انتہا پسند جو شیعہ مسلک کا لبادہ اوڑھ کر یہ پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی کاوشیں کر رہے ہیں، اگر اس تصور کو مان لیا جائے کہ معاذ اللہ یہ پھر گئے اور کوئی تقدس ان کا نہ رہا، کوئی حفاظت نہ رہی اور حصار ختم کر دیا ادب اور حیا کا، تقدس کا، ان کی حفاظت کا، تقوی کا، اور ایک عام انسان اور عام سیاستدان کی طرح معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھ لیا. کیوں سمجھا؟ کہ وہ جو حفاظت تھا دین کی، القرآن کی آیات سے، سنت نبوی سے، حضور کی صحبت سے، حضور کی تربیت سے، حضور کے فرمودات سے، ان کے بارے میں ہم نے جب ان کو رد کر دیا، حصار ٹوٹ گیا ادب کا، تقدس کا. جب حصار ٹوٹ گیا تو آپ نے اپنی مانند ایک عام انسانوں کی طرح لیا، تو پھر ان کی نیتوں کو اسی طرح سوچا جیسے آپ روزمرہ معاملے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بدنیتی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حق کھاتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ، سوسائٹی کے عام یہ سیاستدان 24 گھنٹے جھوٹ ہی بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اندر کچھ اور باہر کچھ اور. پھر جب خدا نہ خواستہ جب حصار توڑ دیا اور آپ اٹھا کے یہاں لے آئے، پھر آپ کو آزادی ہے، جو چاہیں کہتے پھریں. حصار جو ٹوٹ گیا، پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے. اب اسی طرح اب دوسری مثال کو سمجھیں. جیسے ان کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات و تربیت کے نتیجے میں ایک حصار ہے، تقوی، پرہیزگاری، اس لیے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات پر بھی اہل سنت زبان کو بند رکھتے ہیں. خاص طور پہ مولا علی شیر خدا کی زندگی میں جو ہوئے وہاں ہم کیٹاگوریکل ہیں. ہم یہ تو کہیں گے کہ مولا علی شیر خدا حق پر ہیں، دوسرا فریق حق پر نہیں تھا. جنگ صفین ہے، مولا علی شیر خدا کی خلافت حق کا راشدہ تھی، دوسرے کی خلافت کا اعلان غلط تھا. ہم یہ تو کیٹاگوریکل ہیں، ہمارے ائمہ تمام یہ لکھتے چلے آئے ہیں، مگر اس کے بعد سکوت اختیار کریں گے حضور علیہ السلام کی صحبت و صحابیت کا حیا کرتے ہوئے.